ہم اب تک ان 6 مختلف مناظر کے بارے میں کافی بات کر چکے ہیں، جو کہ سب کے سب حصہ ہیں پیداواری امکانات کا، جس کا مطلب ہے کہ ان میں سے تمام ہی منظر میں ہم نے پیداواری کارکردگی بہترین کر لی ہے۔ اور صرف یہ منظر ہی نہیں بلکہ اس کرو کے ان تمام ہی نقطوں پہ، جس کا یہ مطلب ہے کہ اس کرو کے کسی بھی حصے پہ اگر ہمیں کسی بھی چیز کا کچھ حصہ زیادہ چاہیے ہوگا تو ہمیں کسی دوسرے کا کچھ حصہ ہاتھ سے جانے دینا ہوگا۔ مثال کے طور پہ پوائنٹ سی پہ اگر ہمیں مزید خرگوش چاہیے تو ہمیں بیروں کا کچھ حصہ چھوڑنا ہوگا، یا یہیں پہ اگر ہمیں بیر اور چاہیے تو خرگوشوں کا کچھ حصہ چھوڑنا ہوگا، اور یہ ان تمام ہی نقطوں پہ لاگو ہوگا۔ جیسے یہاں اس والے حصے پہ ہم نے پیداواری کارکردگی حاصل نہیں کی تھی، کیونکہ ادھر مزید خرگوش کے لیے ہمیں بیروں کو چھوڑنا نہیں پڑ رہا تھا، جس کے بعد ہم پہنچے پوائنٹ بی کی طرف، تو یعنی یہاں پہ نااہلی نظر آ رہی تھی۔ اب ان سب پہ ہم نے پیداواری کارکردگی تو حاصل کر لی، مگر ان میں سے چناؤ کون سے والے کا کرنا ہے؟ ہم اپنا وقت کیسے مختص کریں؟ یہی بات ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ ادھر ہم بات کریں گے ایلوکیٹو ایفیشنسی یا مختص کی گئی کارکردگی کی۔ ویسے تو اگر اس کو پڑھیں تو بہت سے مختلف زاویوں سے بات ہو سکتی ہے، مگر یہاں یہ ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوگا کہ ان میں سے کون سے والے کا چناؤ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ہم تھوڑا سا پچھلی ویڈیو کا سبق دہرا لیتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ فی خرگوش اضافی لاگت کی، یا یہ کہا تھا کہ یہاں ہر نئے یونٹ کی موقع لاگت ہی دراصل اس کی اضافی لاگت بنتی ہے۔ اب اس منظر کو یہاں لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہے منظر اضافی لاگت فی خرگوش، جو کہ ہم دیں گے بیروں کی صورت میں۔ اب شروع کرتے ہیں ایف سے، اور یہ سب پچھلی ویڈیو میں بات کی جا چکی ہے۔ ایف والے منظر میں اگر ہمیں ایک اور خرگوش چاہیے تو ہمیں 20 بیر چھوڑنے ہوں گے۔ ای میں اگر ہمیں مزید ایک اور خرگوش چاہیے تو 40 بیر چھوڑنے ہوں گے، یعنی یہ اس کی اضافی لاگت ہے۔ ہم ایک خاص قسم کی بیروں کی تعداد چھوڑتے ہیں تو ہمیں خرگوش کی تعداد ملتی ہے۔ اب ڈی میں ایک اور خرگوش کی لاگت ہوگی 60 بیر، اور سی والے منظر میں 80، اور پھر بی میں ہوتے ہوئے ہمیں 100 بیر چھوڑنے ہوں گے۔ اے تک جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اب مزید خرگوش لینے کے لیے بیر ہی نہیں ہیں جن کو کھو کر خرگوش پائے جا سکیں۔ تو یہ ہے اس کا منظر، اور یہ ان کی اضافی لاگتیں۔ اب ہم اس کا گراف بنا لیتے ہیں۔ یہاں عمودی محور پہ ہم فی منظر خرگوش کی تعداد کے حساب سے گراف بنائیں گے، جو کہ ہم فی دن پکارتے ہیں، اور افقی محور پہ بیروں کی اضافی لاگت ہے۔ تو ایف میں ہمیں 0 خرگوش پہ 20 بیر کی اضافی لاگت سہنی تھی، ای پہ 1 خرگوش اور 40 بیر۔ اسی طرح سے یہ سب آ گئے اس گراف پہ، اور یہ ہے ہماری اضافی لاگت۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ایسا ہی بنے، مگر زیادہ تر پڑھنے کی آسانی کے لیے یہ ایسا ہی بنایا جاتا ہے۔ مگر ابھی بھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان میں سے کون سا والا چنا جائے، تو اب ہم سمجھیں گے اضافی فائدہ۔ تو ہر نئے خرگوش پہ بیروں کی صورت میں اضافی فائدہ کتنا ہوا؟ اس کو سمجھنے کے لیے تصور کرتے ہیں کہ ہم ایک دکان کو بیروں کی صورت میں خرگوش کے لیے قیمت ادا کرتے ہیں، تو ہم اس کو فی خرگوش کتنے بیر دیں گے؟ یہاں ہم ان مناظر کو اس گراف کے حساب سے دیکھیں گے تو ایف میں ہمارے پاس کوئی خرگوش نہیں تھا، مگر ڈھیر سارے بیر تھے، تو یہاں ہم خرگوش کے لیے بہت سارے بیر بھی دینے کو راضی ہو جائیں گے، جیسے مثال کے طور پہ 100 بیر۔ اب ای میں ہمارے پاس ایک خرگوش پہلے سے ہے، اور بیر بھی تھوڑے سے کم ہو گئے ہیں، تو ہم اتنے سارے بیر نہیں دینا چاہیں گے۔ یہاں مثال کے طور پہ ہم نے دیے 80 بیر۔ پھر ڈی میں تو اب پہلے سے 2 خرگوش موجود ہیں اور بیر مزید کم ہو گئے ہیں، تو یہاں ہم نے دیے 60۔ یہاں یاد رہے کہ یہ سب تصور کیا جا رہا ہے تاکہ ایک منظر کے چننے کو سمجھا جا سکے۔ ہاں، تو پھر سی میں 40 اور بی میں 20۔ اب اس اضافی فائدے کو ہم اسی گراف پہ بنا لیں گے۔ تو ایف پہ تھا یہ 100، اس پہ 80، اس طرح سے یہ سب کے سب آ گئے ہمارے سامنے۔ کیا لگتا ہے
اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایف پہ خرگوش کوئی نہیں ہے اور لینے کے لیے 100 بیر دینے پڑ رہے ہیں، تو یہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ای میں بھی کچھ یہی صورتحال ہے کہ پھر ڈی پہ معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ یہاں فی خرگوش لاگت بھی 60 ہے اور اضافی فائدہ بھی 60، اور اس کے آگے ہم جائیں گے نہیں کیونکہ اب لاگت فائدے سے زیادہ ہو رہی ہے، یعنی ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ تو یعنی ہم نے ایلوکیٹو ایفیشنسی یا مختص کی گئی کارکردگی ڈی پہ حاصل کر لی ہے، جہاں ہماری اضافی لاگت ہماری اضافی آمدنی کے برابر آ گئی ہے۔ تو اس مثال کے حساب سے ہم منظر ڈی کا انتخاب کریں گے۔